فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، ومولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب قرآن الحكيم وفرقان الحميد، وقال الحق بالحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ السلام علیکم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے آ جائیں۔ جناب گل صاحب گزارش ہے کہ وہ آگے چلیں۔ اس انداز سے صلوات بھیجیں کہ ایسا احساس ہو جائے کہ روزے کی تھکن اتر چکی ہے۔ پروردگار عالم اپنے پاک و پاکیزہ کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ When comes the help of the God and the victory, and you see the people entering in region of Allah in crowds, so glorify the praises of your Lord and ask His forgiveness. Verily, He is forgiver. اس میں جو اذا ہے وہ حرف شرط ہے۔ حرف شرط کا کمال یہ ہے کہ ماضی کو مستقبل بنا دیتا ہے۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی مدد ابھی آنا باقی ہے، جس کی طرف اشارہ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام میں لوگ پوری طرح داخل کیوں نہیں ہوتے؟ اس سورہ کو اگر بغور پڑھیں گے تو معلوم یہ ہو جائے گا کہ جب اللہ کی مدد آئے گی تب لوگ دین میں جوغ در جوغ داخل ہوں گے، ابھی نہیں۔ اس کے بعد کیا ارشاد ہوا؟ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہے کہ جو بات جس انداز میں سمجھنا چاہیے وہ نہیں ہم سمجھتے، اور
مفسرین نے جس انداز میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے اس پر اکتفا کر بیٹھے ہیں۔ جب قرآن کو اہل قرآن سے نہ لیا جائے اور اپنی ذمہ داری پر ترجمہ ہو تو اسی قسم کی قطع ہوتی ہے کہ جیسے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں میں ہو رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پہلے۔ اس میں کیا ارشاد ہوا؟ استغفار کریں۔ جب نبی سے یہ کہا استغفار کریں تو امت کو بڑا فائدہ ہو گیا اس بات کا۔ کہا کہ نبی سے استغفار کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ نبی سے کوئی خطا ہوئی ہے، تبھی تو کہا جائے استغفار کریں۔ یہ اتنے نادان ہیں کہ ابھی تک استغفار کے معنی نہ سمجھے۔ ہمارے یہاں بھی یہ لفظ جو استغفر اللہ ہے، دیکھیے لوگ کہتے ہیں توبہ کے ساتھ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ توبہ استغفار کیے۔ توبہ استغفار نہیں کہا جاتا ہے، استغفار مصدر ہے، لیکن جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ استغفر اللہ ہی ہے، لیکن جو توبہ کے ساتھ استعمال ہوگا وہ ہے استغفار۔ یہ نبی سے کہا جا رہا ہے استغفار کیے، یہ استغفار ہے کیا یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمارے یہاں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ سورہ نو میں آیت نمبر 10 میں ارشاد ہو رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم نے گناہ زیادہ کیے، تم بہت استغفار کرو، ممکن ہے کہ وہ بخش دے، لیکن الٹ دیا، تم استغفار کرو وہ زیادہ بخشنے والا ہے۔ کیا معنی؟ زیادتی کا ذکر آیا مگر ادھر نہیں ادھر آیا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم استغفار بہت کرو اور وہ شاید بخش دیں، نہیں، تم استغفار کرو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اب استغفار کے معنی کیا ہیں؟ استغفار کے معنی ہیں غفر یغفر غفرن، پوشیدہ کرنا، چھپانا، ڈھانپنا، کس چیز سے؟ رحمت سے۔ سپاہی جو جنگ میں قود لگاتا ہے اسے کہتے ہیں مغفر، اس کا کام کیا ہے؟ خالی چھپاتا نہیں ہے، سر کو محفوظ بھی کرتا ہے اور چھپاتا بھی ہے۔ اب جب ہم سے کہا گیا کہ استغفار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو چھپا بھی دے گا اور تمہیں اپنی رحمت میں ڈھانپ بھی دے گا۔ خالی چھپائے گا نہیں، ڈھانپ بھی دے گا۔ پھر تو نبی نے استغفار کیا، تو نبی نے استغفار کیا تو کائنات رحمت سے ڈھپ گئی۔ سورہ انفال آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوا وَكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَكَانَ اللَّهُ مُسْتَغْفِرُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا۔ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا، اور جب تک استغفار ہے تب تک اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا۔ اب بہت ہی توجہ سے سنیے کہ اے نبی، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا۔ اب عذاب سے مراد کیا ہے؟ یہ جو جھلکیاں آتی ہیں سونامی وغیرہ، عذاب نہیں ہے۔ عذاب کا مطلب ہے دنیا ختم ہو جانا، ایسی تباہی آنا۔ جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا، اور جب تک استغفار ہے تب تک اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا۔ بظاہر نبی دنیا میں نہ رہے، عذاب الہی کی ایک وجہ جو تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ نبی جب تک آپ ہیں اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا،
اور جب تک استغفار ہے تب تک عذاب نہیں بھیجے گا. تو ایک قسم تو ختم ہو گئی، بظاہر نبی دنیا میں نہیں ہے. اب دوسری قسم ہے جب تک استغفار رہے گا اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا. اب میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک دمدار مسلمان اٹھ کر یہ کہے کہ میرا استغفار ہے جس سے یہ کائنات کی بقا ہے. کوئی ایک ایسا آ کر یہ کہہ دے کہ یہ میرا استغفار ہے جس سے دنیا کی بقا ہے اور اللہ کا عذاب نہیں آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری دنیا سے الگ کوئی ہے جس کا استغفار اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہے. ورنہ گناہ تو کل جتنے ماضی میں تھے اس سے بڑھ چڑھ کر ہو رہے ہیں. کل کسی ایک خطے میں ہو رہے تھے، آج پوری کائنات میں ہو رہے ہیں. پھر عذاب آتا کیوں نہیں؟ کسی کا استغفار ہے جو عذاب کو روکے ہوئے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب بلانے والے اربوں ہیں. عذاب بلانے کے لیے اربوں لوگ ہیں، لیکن ایک ہے جو استغفار سے عذاب کو روکے ہے. وہ پردہ غیب میں بیٹھ کر استغفار کر رہا ہے، اس لیے کائنات کی بقا ہے. ایک صلوات پڑھیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساری دنیا کے مل کے لوگ جو کام نہیں کر سکتے عذاب کو بلانے کا، وہ اللہ کا ایک نمائندہ عذاب کو روکنے کے لیے کامیاب ہے. اب انسان فرق سمجھے کہ یہ فرق ہے کیا. جو لوگ کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے، دین سے دور ہیں اور مطالعہ نہیں کرتے، انہیں لاکھ آپ تاریخ سنائیے، ماضی کی کہانیاں ان کو لگتی ہیں. لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ عراق میں پروردگار عالم نے اس نیو جنریشن کو ایک بار تاریخ کا پس منظر پھر سامنے پیش کر، تاکہ جو تاریخ میں ظلم و ستم بھول چکے تھے ایک بار وہ پھر دیکھ لیں اور حق اور باطل کا فرق سمجھ لیں. یہ تو غیروں کی بات ہے. آج ہم اپنوں کی اگر بات کریں، اگر ان کو دین کی کوئی بات بتائیے تو ان کی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن خواب و خیالوں کی اگر باتیں ہوں تو جلدی سمجھ میں آتی. میں نے ایک شخص کو دیکھا، اور یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ سب کی نظروں کے سامنے سے گزرا ہو. بڑا گھبرایا ہوا، چہرے پہ پریشانی کے آثار، اور کہا کہ مولانا ایک کام کر دیں گے. میں نے کہا فرمائیے. جیب سے ایک پرچہ نکالا اور مجھے دیا. کیا دیکھیے پہلے آپ اسے پڑھیے گا نہیں، پہلے یہ ارادہ کیے کہ جو اس میں لکھا اس پر آپ عمل کریں گے. میں نے کہا بھائی پڑھنے تو دیے، میں کیسے پہلے سے وعدہ کر لوں؟ کہا تو پھر آپ نہ پڑھیے گا ورنہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے. میں نے کہا اچھا آپ ہی بتا دیے. کہا میں بتا دے رہا ہوں، اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ پر ذمہ داری عائد ہو جائے گی. کیا لکھا ہے پرچے میں؟ پرچے میں لکھا ہے کہ ایک ضعیفہ نے خواب میں دیکھا، ایک ضعیفہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی آئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پرچے جو ہے، میرا خواب جو ہے اس کو پرچے کی شکل دے کے کم سے کم 20 50 100 جتنے ہو سکیں تم بانٹو. اگر تم نے یہ پرچے نہ بانٹے تو تمہارا گھر اجاڑ دیں گے. دیکھا آپ نے؟ میں نے کہا وہ ضعیفہ کون ہے؟ کہنے کہ وہ تو مجھے نہیں معلوم. میں نے کہا انہی نے کس کو خواب میں دیکھا؟ کہا یہ تو ان کو بھی نہیں معلوم.
ضعیفہ کون ہے انہیں نہیں معلوم، انہوں نے کس کو دیکھا یہ انہیں نہیں معلوم، مگر عمل کرنے کی بے چینی اتنی ہے کہ اگر پرچے نہ بانٹے تو گھر اجڑ جائے گا، پرچے بانٹ دو کیا حرج ہے، گھر اجڑنے سے تو بچ جائے گا۔ اگر ایک ضعیفہ خواب دیکھے تو عوام عمل کرنے کے لیے تیار ہے، اگر کوئی عالم دین کہہ دے کہ روزہ آپ پر فرض ہے، خمس نکالنا آپ کے لیے ضروری ہے، داڑھی رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تو کہتے کہاں لکھا ہے؟ اگر میں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑے بڑے عالموں نے لکھا ہے، ارے کہا ان کو عالم کس نے بنایا؟ کہ میں عالموں کے ذریعے آئی یہ باتیں، کہا ان کو عالم کس نے بنایا؟ دیکھا آپ نے، جس قوم میں عالم کا معیار ایک بڑھیا کے برابر نہ ہو، اس قوم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھے گی اور ترقی کرے گی؟ یہ تو سب خواب و خیالوں کی باتیں ہیں۔ فی الحال ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور گھڑی کی سوئی میرے آس پاس منڈلا رہی ہے، اور ذاکر کی مثال جہاز کے پائلٹ کی طرح ہے، جب تک ساری سواریاں نہیں آ جاتی وہ بیچارہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ۔ سب کو یہ حق حاصل ہے کہ تاخیر کر دے، مگر یہ بیچارہ اگر تاخیر کر دے تو بڑی پریشانی ہے۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے۔ اب میں نہ عالموں کی بات کر رہا ہوں نہ علماء کی بات کر رہا ہوں، ایک انسان کی شرافت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بات پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن کم سے کم اپنے گھر کے کسی رخصت ہونے والے کی وصیت پر ضرور عمل کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو اپنے امام اول کا وصیت نامہ پیش کیے دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھیے۔ وصیت نامے کو بغور سنیے، اور جو کچھ مولا نے تحریر فرمایا ہے، اب ان کی بات سے کون انکار کرے گا؟ ان کی بات سے جو انکار کرے گا وہ اپنے مومن ہونے سے اپنے فرزند امام حسن کو امام حسین کو دونوں کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں للحسن والحسین علیہم السلام لما ضرب ابن ملجم لعنہ اللہ اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تحسبن علی شیء منها زوی عنکما وقول بالحق وعمل للعجر وکون للظالم خصما وللمظلوم عونا اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی تقوی اللہ والنظم امرکم وصلاح ذاتی بینکم فإنی سمعت جدکما صلی اللہ علیہ وآلہ یقول صلاح ذات البین افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام واللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہهم ولا یزیروا بحضرتکم واللہ فی جیرانکم فی نصیحتکم واللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم واللہ فی الصلاح فإنها عمود دینکم واللہ فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فإنه إن تركوا لم تناظروا والله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله وعليكم بالتواصل والتباذل وإياكم والتدابر والتقاتل لا تتركوا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجابكم يا بني عبد المطلب لألفينكم تأخذون دماء المسلمين خوزا تقولون قتل امیر المومنین الا لا تقتلن بی الا قاتل انظروا اذا انا مت من ضربتی هذه فاضربوا ضربة بضربة ولا يمثل برجل فإني سمعت رسول الله علیہ وآلہ یقول إياكم والمثلة ولو بالقلب العقور۔ ایک صلوات پڑھیے۔ جب آپ کو ابن ملجم لعنت اللہ ضربت لگا چکا تو آپ نے فرمایا بیٹا حسن حسین دنیا کے خواہش مند نہ بننا، اگرچہ یہ دنیا تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر افسوس نہ کرنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا۔
ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ اتنا ہی نہیں، میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ دیکھو آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے اور وہ تمہاری موجودگی میں تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پیغمبر نے ان کے لیے اس حد درجہ سفارش فرمائی کہ ہمیں تو یہ گمان ہونا لگا کہ آپ انہیں ورثہ بھی دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ اپنے گھر کے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور دیکھو اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑ دینا، اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا کے بارے میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم پر لازم ہے ایک دوسرے کی اعانت کرنا اور ایک دوسرے سے ملاپ رکھنا۔ خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بدکار تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ امیر المومنین قتل ہو گئے یہ نعرے لگاتے ہوئے تم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو میرے بدلے صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ایک ضرب سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے پیغمبر خدا کو یہ کہتے سنا ہے کہ کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو، اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے سینے کو چاک کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ظالم ہیں؟ ہاں، یہ شب ضربت ہے، یہ شب شہادت نہیں ہے۔ آج میرا امام اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پہ روزہ افطار کرنے آیا۔ بیٹی نے جب افطار کا انتظام کیا تو کہا بیٹی تم تو جانتی ہو کہ میں نے زندگی میں ایک ساتھ دو چیزیں کب استعمال کی ہیں، اس میں سے ایک چیز کو لے دو۔ مولا نے افطار کیا اور اس کے بعد بیت الشرف تشریف لائے۔ رات بھر مضطرب اور بے چین ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں کبھی صحن میں آتے ہیں، کبھی حجرے میں جاتے ہیں کبھی صحن میں آتے ہیں، بڑے اضطراب سے یہ رات گزاری۔ ہاں، آ گیا وقت نماز کا۔ امام مسجد میں تشریف لائے اور آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ ابن ملجم لیٹا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آج تیرا کیا ارادہ ہے، اور اتنا ہی نہیں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو اپنے ساتھ کیا چھپا کر لایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اذان کہی، ایسی اذان کہ اہل کوفہ نے ہر وہ سماعت جو سننے کی صلاحیت رکھتا تھا اس نے یہ اذان سنی۔ اس کے بعد امام نے نماز کا آغاز کیا، مگر ہاں یہ نماز کہاں تمام ہوتی؟ سر سجدے سے اٹھایا، ملعون نے ضرب لگائی، مسجد کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، قندیلیں گل ہو گئیں، فضا میں صدا گونجی، قد قتل امیر المومنین۔ جناب زینب دوڑی ہوئی، بھیا حسن بابا کی تو خیر ہے، ارے جا کر مسجد میں دیکھیے تو کہ بابا کا حال کیا ہے۔ حسنین مسجد میں آتے ہیں، آ کر کیا دیکھا؟ بابا خون میں نہائے ہیں، سرد و پارا ہے۔ امام نے حکم دیا، بیٹا حسن ذرا نماز کو تمام کر دو۔
امام حسن نے نماز کے فرائض انجام دیے. نماز تمام ہونے کے بعد گلی میں رکھ کر میرے آقا کو گھر کی جانب روانہ ہوئے. کیا دیکھتے ہیں کہ چاہنے والوں کا ہجوم ساتھ ساتھ ہے. ایک مرتبہ میرے مولا نے نظروں کو اٹھایا اور امام حسن کی طرف دیکھا. کہا دیکھو بیٹا حسن, یہ چاہنے والے میرے گھر آ رہے ہیں. مجھے اس عالم میں دیکھ کر میری بیٹیاں گریہ کریں گی اور میں نہیں چاہتا کہ میرے رونے کی آوازیں, میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں ان نامحرموں کے کانوں تک پہنچے. ہاں یہ مولا کا اہتمام اور یہ دربار شام کہ تعارف کا سلسلہ جاری ہے. کوئی بتائے تو کہ یہ ہے کون؟ یزید مولا کی بیٹیوں کا تعارف چاہتا تھا, لیکن میری مولا کی بیٹی نے ایسا یزید کا تعارف کرایا کہ صبح قیامت تک کوئی بھول نہیں سکتا. ایک مرتبہ کھڑی ہوتی اور کہتی الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ. ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. اظننت يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وعافق السماء فاصبحنا نساق كما تساق الاسارى ان نبنا على الله هوانا وبك عليه كرامه وان ذلك لعظم خطرك عند فشمقت بانفك ونزلت في اطفك جزلان مسرورا حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة حين سفلك ملكنا وسلطاننا فمهلا مهلا لا تتجهلا. أنا سعيد قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. امین العدل یبنت الخا تخدیرک حرائرک و ایماؤک و سوقک بناتی رسول اللہ سبایا وقد حتقت صدورہن و ابدیت وجوہہن تحد بہن العاداء من بلد الى بلد و یستشفہن اہل المناہل والمناقل و یصفہ وجوہن القریب والبعید والدنی والشریف لیس معہن من رجالہن ولا من حماتہن حیون وکیف یرتجى مرافقۃ باللفظ اکباد الازکیاء ونبض المحمد دماء الشهداء وكيف يستفتاه ببغض اهل البيت من نظر الينا بالشنب ثم تقول غير متعصبا ولا مستعظم لاهلوا واستحلوا فرحا. اور اس کے بعد شہزادی نے کہا تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا پروردگار ہے, اور درود و سلام محمد آل محمد پر. کتنی سچائی ہے خداوند عالم کے اس ارشاد میں کہ آخرکار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا. کیوں یزید؟ زمین اور آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در در پھرا کر, کیا تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ اور اس کے بعد تو اس خام خیالی کا شکار ہے کہ وہ المیہ جس سے تیرے ہاتھوں ہمیں دو چار ہونا پڑا, اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا, اور شاید اسی غلط فہمی کی وجہ سے تیری ناک اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا. ہاں یہ سوچ کر خوشی سے تو پھول نہیں سما رہا کہ تیری حکومت کی حدیں بہت پھیل چکی ہیں اور تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے, اور ہو سکتا ہے کہ تو یہ بھی سمجھ بیٹھا ہو کہ خلاق عالم نے ہماری مملکت میں بغیر تجھے کسی قطرے کے پھیل پھیل کر اطمینان سے اپنا حکم چلانے اور منمانی کرنے کا موقع دیا ہے. ٹھہر یزید ٹھہر, ایک دو سانسیں اور لے لے, پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے. دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ کفر کی راہ اختیار کرنے والے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں ان کے حق میں کوئی بہتری ہے, بلکہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ وہ جی بھر کر گناہ سمیٹ لیں. اس کے بعد ان کے لیے سخت ذلت اور رسوا کرنے والا عذاب ہے. اے یزید, کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ تیری عورتیں اور کنیزیں تک پردے میں رہیں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر انہیں سر برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشا کشا لے جایا جائے. ہاں یزید, تو نے ہی ہمیں اس حال پر پہنچایا ہے. ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے, جہاں سے کوچ کرتا ہے, وہاں تماشائیوں کا مجمع لگ جاتا ہے. ہر قسم کے لوگ, ہر طرح کے آدمی راستے راستے, منزل منزل, جوق در جوق, دور اور نزدیک سے دیکھنے کے لیے ہمیں جمع ہو جاتے ہیں.
اس کارواں کے نہ کوئی ساتھی ہے، نہ حمایتی، نہ دوست، نہ نگہبان۔ ہاں مگر جس کا تعلق ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبانے والوں سے ہو، اس سے کسی روح رعایت کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جس کا گوشت پوست ہمارے شہیدوں کے لہو سے اگا ہو، بھلا اس کے دل میں لیے کوئی نرم گوشہ کہاں پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاں جو اہل بیت عصمت کی طہارت کی دشمنی میں انگاروں پہ لوٹ رہا ہو، اس سے یہ کب امید کی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں کبھی ٹھنڈے دل سے غور بھی کرے گا؟ یزید، تو جس بے حیائی کے ساتھ یہ کہتا چلا رہا ہے کہ اگر اس وقت تیرے اسلاف یعنی تیرے باپ دادا ہوتے تو تجھے شابشی دیتے اور کہتے یزید تیرے دستے بازو کو نظر نہ لگے۔ یزید تو جو کچھ کر رہا ہے اور جو کچھ کہہ رہا ہے، یہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب، اپنی چھڑی سے جس مقدس ہوٹے کے ساتھ تو گستاخی کر رہا ہے، وہ جوانان جنت کے سردار ہے۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر، عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک پہ ملا کر، اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا کر لیا۔ اس کے بعد جب تو اپنے سگوں کے پاس پہنچے گا تو رہ کر تیرا یہ دل چاہے گا کہ کاش زبان میں اتنی سکت ہوتی، نہ ہاتھوں میں جنبش، تاکہ جو کہا ہے وہ نہ کہتا، جو کیا ہے وہ نہ کہتا۔ اگر یہ قافلہ دربار میں اس خطبے پر تمام ہو جاتا تب بھی غنیمت تھا۔ یہ قافلہ پھر چلا اور اس اضطراب کے عالم میں امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ دن کی دھوپ اور رات کی شبنم، جب دھوپ ہوتی تھی زنجیریں اتنی اذیت دیتی تھی کہ سالے بے اٹھتے تھے۔ لیکن نماز تو پڑھنا ہی ہے۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا، امام سجاد، دشمن کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی قیام ہوتا تھا تو اپنے لیے تو خیمے نصب کرتے تھے، لیکن اسیران اہل بیت کے لیے کوئی خیمہ نہیں لگتا تھا۔ امام سجاد نے نظر اٹھا کے دیکھا کہاں نماز پڑھے، کوئی سایہ نہیں۔ ایک مرتبہ تیمم کیا اور تیمم کر کے دیکھا کہ دشمن کے خیمے کا سایہ ایک جگہ پڑ رہا ہے۔ امام نے آ کر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ غلام حاضر ہوا اور کہا میرے آقا نے کہا ہے کہ قیدی سے کہہ دو کہ خیمے کے سائے میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جا کے اپنے آقا سے کہہ دے کہ میں تیرے خیمے کے اندر تو آ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں جو خاک پہ یہ سایہ پڑھ رہا اس پہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ غلام گیا، شقی خود برآمد ہوا اور نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے۔ جناب زینب کی نظر پڑی، کہا بھیا سجاد اپنے کو سنبھالو، جب تک بہن زندہ ہے تمہیں کسی سائے کی ضرورت نہیں، اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں، تم نماز ادا کر لو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم وعلی الائمة المعصومین من بنیک وعلی المستشہدین
وعلى جميع الشهداء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا بقية الله العظم. السلام عليك يا مولانا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من عوانك وانصارك ورحمة الله وبركاته.